السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا جس کی بریفنگ جاری کی گئی، جس کے جو منٹس تھے وہ جاری کیے گئے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر آج ورجن اٹلانٹک ایک برٹش ایئر لائن ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہی تھی اور بلینز آف پاؤنڈ کا اس کا ڈیفالٹ ہے، لیکن اس کو پاکستان میں لینڈنگ رائٹ دے دیے گئے ہیں جی۔ اب برطانیہ سے آنے والی ہر چیز کے بارے میں تشکیک ہو جاتی ہے، پھر برٹش ورجن اٹلانٹک جو ہے اس کے مالکان کی کچھ بدخواہوں نے پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت کے ساتھ جو کیبنٹ کی آج کی صدارت کر رہی تھی اس کے ساتھ پرانی تصویریں بھی نکال کے شیئر کر دیں کہ یہ جناب اس وجہ سے اجازت ہو رہی ہے۔ ہمیں کیا پتہ جی، ہمیں تو آج کابینہ میں بتایا گیا کہ ورجن اٹلانٹک بھی پاکستان کے اندر لینڈ کرے گی۔ برٹش ایئر لائنز کے بعد یہ ہے، اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حکومت پاکستان نے یورپین یونین اور برٹش گورنمنٹ کی طرف سے جو پی آئی اے کی لینڈنگ کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے وہاں پہ، اس کے خلاف اپیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے جی۔ یہ پچھلے مہینے حکومت نے اسی کابینہ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کے خلاف اپیل میں نہیں جائیں گے، یعنی کہ یہ بزنس جو ہے ہم دوسری ایئر لائنز کو بخش رہے ہیں۔ یہ آج تھا جی بڑا امپورٹنٹ۔ قرضوں کے اوپر بریفنگ تھی جی، اور حکومت نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے $24 بلین کے نئے قرضے لیے۔ جب یہ حکومت آئی تھی تو $94 بلین کے قرض تھے حکومت کے اوپر، اور جو جون 2020 کے اندر جو مالی سال ختم ہوا اس پہ $114 ارب کے قرض جو ہیں وہ انہوں نے شو کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ $20 بلین کے قرض کا اضافہ ہوا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر سال $10 بلین واپس کر رہے ہیں۔ $10 بلین 2 سالوں میں $20 بلین واپس چلا گیا، $20 بلین کا اضافہ ہو گیا ان لونز کے اندر، تو ٹھیک ہو گیا۔ حکومت نے $10 بلین جو ہے وہ جو لون واپس کیا وہ نیا قرض میں شامل ہو گیا نا۔ اس کے علاوہ وہ 30,000 ارب روپیہ جو لون انہیں ورثے میں ملا تھا انہوں نے بڑھا کے اس کو 43,000 ارب کر دیا۔ یہ وفاقی کابینہ کی آج کی بریفنگ جو ہے یہ اس کے ہم آپ کو نتائج بتا رہے ہیں۔ ہونے کیا جا رہا ہے جی؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ ملک کے اندر 4 سے 5 لاکھ ٹن شارٹیج ہے جی چینی کی، اور کرشنگ ختم ہوئے مارچ میں ختم ہو گئی تھی، 6واں مہینہ چل رہا ہے جی، اور وہ بھی ختم ہونے میں ہم نے ایک دانہ چینی کا امپورٹ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، چینی کا کرائسس آیا کیا آیا؟ نومبر میں ہے نا، کرشنگ ہے نا اگلی سٹارٹ ہونی۔ اچھا، گندم جو ہے آج وزیر سیکورٹی خوراک جو ہے وہ فخر امام صاحب نے انکشاف کیا جی، ہمیں پہلے دن سے پتا تھا 15 لاکھ ٹن گندم کا شارٹ فال ہے۔ اسی شخص کا پچھلا بیان جو اس نے قومی اسمبلی میں دیا تھا وہ نکال کے سن لیجئے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 15 لاکھ ٹن نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ کوئی گندم کا شارٹ فال ہے ہی نہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ 15 لاکھ ٹن ہے، اور 3 لاکھ ٹن گندم کی درآمد کے ابھی تک صرف اجازت نامے جاری کیے ہیں انہوں نے۔ 15 لاکھ ٹن کی کمی ہے، اور اگلی فصل جو ہے وہ فروری میں آنی ہے، مارچ میں، تو آپ کو تو اب تک آدھی سے زیادہ گندم یعنی کہ 7-8 لاکھ ٹن امپورٹ کر چکے ہونا چاہیے تھا، کچھ آ کے آپ نے صرف 3 لاکھ ٹن گندم کے اجازت نامے جاری کیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم نے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے فرما دیا کہ گندم جو ہے اس دفعہ گیس کی بہت زیادہ کرائسس ہوگا۔ نتیجے کے طور پہ اس وقت پاکستانی امپورٹرز کو کوئی گیس سپلائر، ایل پی جی کی بات کر رہا ہوں، ریٹ ہی کوٹ نہیں کر۔ وہ پوچھتے ہیں جی آپ نے کتنے میں بیچنی ہے، 220 میں بیچنی ہے یا 350 میں بیچنی ہے؟ یعنی وہ اب ہماری لوٹ مار میں سے بھی وہ جو ایکسپورٹر ہیں وہ ہم سے حصہ مانگتے ہیں۔ پرائم منسٹر کے اس اعلان کے بحران کے اس اعلان سے پہلے ہمارے ہاں ڈالر کی موجودہ ریٹ کے اوپر 140 روپے پر کلو کے اوپر 130-140 پہ بکنگ ہو رہی تھی امپورٹ کے لیے۔ اس وقت کوئی بھی ایسا ایکسپورٹر جو پاکستانی جس سے جا کے کہتا ہے کہ جی بھائی مجھے نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں ایل پی جی چاہیے، وہ کہتا ہے جی آپ کے لیے کوئی ریٹ نہیں ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے جی اس ملک کے ساتھ؟ یہ اکنامک کرائسس ہے، یہ فائنانشیل کرائسس ہے، یہ کریکٹر کرائسس ہے، کریکٹر، یا یہ گورننس کرائسس ہے؟ یہ کون سا کرائسس ہے جو اس قوم کو پڑ گیا ہے؟ میں نے 3-4 مثالیں آپ کو دی ہیں، اس کے اوپر آج بات کریں گے کہ پاکستان کو کون سا کرائسس ہے جس نے کرپل کیا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ دوسرا موضوع جو ہے آج کا ہمارا جی،
وہ ہے ہم نے آج طے کیا تھا. ڈبل عبداللہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے. آج ان کی جوائنٹ پریس کانفرنس تھی جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, اور شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے انہوں نے افغانستان کے اندر کہا کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے اس دفعہ, ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے, جو وہاں پہ جیتے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے اگر ہم اکنامک فرنٹ کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے کہا کہ جناب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کے تحت جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے ہمیں شدید تحفظات ہیں. پاکستان کی پورٹس کے اوپر ان سے کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا, اور ہم نے کہا کہ جی افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کے حوالے سے ہم کوئی نیا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اور جو ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارڈر بند کرنے اور کھولنے کا جو فیصلہ ہے وہ وزارت خوراک نہیں کرتی, وہ کوئی اور کرتا ہے, اور وہ جو اور کرتا ہے اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی بہت ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں افغانوں کی, جو وہ ٹرانزٹ کے ذریعے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور انہیں اس کے حوالے سے بہت تحفظات ہیں. اور جو پاکستان کی طرف سے بارڈر بند کرنے اور کھولنے کے ذمہ دار ہیں وہ وزارت تجارت کی نہیں سنتے جی. اب ہم کیا کریں؟ تو نتیجے کے طور پہ افغانستان ہمیشہ شاکی رہتا ہے, اور اب اس کی جو کسی زمانے میں 6 ارب ڈالر کی سے لے کے 8 ارب ڈالر کی تو امپورٹ صرف پاکستان سے تھی, اور تقریباً اس سے 1.5 گنا زیادہ وہ پاکستان کے ذریعے دنیا سے امپورٹ کرتا تھا. اب وہ شاید 500 ملین ڈالر کے قریب رہ گئی, یعنی صرف 50 کروڑ ڈالر تک محدود ہو گئی ہے. 6 سے 8 ارب ڈالر سے 50 کروڑ تک رہ گئی, اور ساری اب ایران کے راستے ہوتی ہے یا دوسرے روٹس کے ذریعے ہوتی ہے, بلکہ اب تو سینٹرل ایشیا سے بھی انہوں نے اپنے روٹ کھول لیے ہیں. اب وہ پاکستان کو جو ہے وہ نہیں پوچھتے کہ آپ کہاں پہ ہیں, ہم بارڈر کھولتے رہیں, بارڈر بند کرتے رہیں, کوئی پٹاخہ پھوٹ جائے لاہور میں ہم جناب تورخم بند کر دیتے ہیں, اللہ خیر صلی اللہ. یہ اتنی کا ہماری عقل ہے یا لاجک ہے. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج لاہور اسٹوڈیو میں ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اور دن میڈیا لاہور کے بیورو چیف ہیں. اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر فرزانہ ارشد صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ جی سی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, استاد ہیں, اور پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں, سیاسیات کو بچوں کو پڑھاتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. سکائپ پہ جی آج بڑے آنر کی بات ہے, انیک ناجی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. بہت شستہ اور نفیس اور انتہائی ٹو دی پوائنٹ تجزیہ کرتے ہیں. بہت شکریہ انیک بھائی آپ کا بھی جوائن کرنے کا. اور فون کے اوپر ہمیں دستیاب ہوں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب. بھٹی صاحب ہمارے دن میڈیا گروپ اسلام آباد کے بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن. بھٹی صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے ہمارے واٹس ایپ کے اوپر بہت رونق لگائی ہوئی تھی. بھٹی صاحب یہ جو رپورٹنگ آپ اور ہم کیا کرتے تھے خبر دینے کی, اب یہ پرائم منسٹر نے کام شروع کر دیا ہے, تو اب ہم کیا کریں یار؟ پرائم منسٹر ہمیں کرائسس کی خبر دے دیتے ہیں کہ مطلب وہ اگر رپورٹنگ کرنے کے شوقین ہیں تو ہمیں یار پھر پرائم منسٹر اس میں کوئی جگہ دے دیں تاکہ ہم وہ کام کر لیں, کیونکہ وہ خبر دے دیتے ہیں کہ جی فلانا بحران آنے والا ہے. انہیں کوئی بتاتا نہیں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ نے یہ بحران حل کرنا تھا. جی رضوان صاحب, ان کو جو بتانے والے ہیں وہ پرائم منسٹر آفس اور ہاؤس سے آج کل دور مقیم ہیں. اور دیکھیے وہ ایک آپ نے جو ایک لطیفہ ہے وہ سنا ہوگا نا, کہ وہ اس نے کہا ایک بیٹی میری ولی تھی, گھر سے تو بھاگ گئی, پہلے بتا دیا تھا کہ کل ایک بندہ کم ہو جائے گا. تو اس حکومت کی جو مثال ہے وہ گندم کا کرائسس ہو, ادویات کا ہو, وہ چینی کا ہو, نیم ون پیٹرول کا ہو, اس میں وہ پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اب بتانے کے بعد ان کی ذمہ داری تو ختم ہے جی. اس کے بعد آپ نے اور میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کرائسس سے کیسے بچانا ہے. لیکن رضوان صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ کسان پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور پاکستان کے کسان نے جو گندم اگائی وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس سرکاری ریٹ پہ لی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1350 روپے. اس کے راؤنڈ ہوتا, اگر میں غلط ہوں تو میری تصدیق کر دیجیے گا. نہیں بالکل صحیح. اب ایک جو کسان ہے اس سے آپ کی حکومت نے اس ریٹ کے اوپر گندم خریدی, اور آج جب کوئی کنزیومر گندم خریدتا ہے تو اس کو 2600 روپے اور 2800 روپے من, یہ میں آپ کو کم بتا رہا ہوں جو ہمارے پاس ریٹ چل رہا ہے. کئی شہروں کے اندر تو اس سے بھی زیادہ ریٹ چل رہا ہے. تو
बदकिस्मती देखें कि ना उस किसान को कोई फायदा हुआ उस गंदम का, जिसने उसको 6 महीने जो है वो जिसने वसाइल लगाए और अपनी जमीन और अपनी खाद और अपनी मेहनत जो है उसके ऊपर की, ना उसको कोई फायदा हुआ और ना ही जो है वो पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ। फायदा उठा रहे हैं मिडल मैन जो। भट्टी साहब आप ये ज्यादती कर रहे हैं, भट्टी साहब आप ये ज्यादती कर रहे हैं। केपीके के अंदर वो लोग जिनको महकमा खुराक पंजाब से डायरेक्ट गंदम जारी करने के अहकामात प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुए, उनको फायदा हुआ सर। वो ना सिर्फ कि 2600 रुपए पर मन इधर बेच रहे हैं, वो 2800 रुपए पर मन अफगानिस्तान भी बेच रहे हैं सर, तो फायदा तो हुआ है। बिल्कुल बेच रहे हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। मैंने चंद अफराद की बात नहीं की, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ, पाकिस्तान के आम आदमी को इसका नुकसान है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी ढिठाई पे डटी हुई है। अब इन्होंने दरामद की जो है वो इजाजत दी पिछले कैबिनेट इजलास के अंदर। अभी ये बार बार ये बता रहे हैं कि गैस इसका जो फ्यूल गैस है आपकी एलपीजी और इसका क्राइसिस आगे जाके आ सकता है, गैस का क्राइसिस आ सकता है। अब वो बता रहे हैं आप अपना बंदोबस्त कर लें, पैसे कैसे जोड़ें ताकि महंगी गैस आप खरीद सकें। तो मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट से यही तवक्को की जा सकती है। गवर्नमेंट डिलीवर करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है, तरजीहात ठीक नहीं है, फैसला साजी के ऊपर अमल दरामद जो है, फैसला अगर को कर भी लिया जाता है तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। ज्यादातर जो टारगेट है, प्राइम टारगेट गवर्नमेंट का, वो उसके ओपोनेंट्स हैं कि उनको कैसे पकड़ के ताड़ना है, उनको सजा कैसे देनी है। गवर्नर तरजीहात में शामिल ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है ये सारी की सारी लेम डाक हो चुकी हुई है और जो फैसला करती है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो पाता। ये वो सिनेरियो है जिसके अंदर वो मुल्क चल रहा है, और जब तक इसके अंदर मेजर चेंजेस नहीं होती उस वक्त तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही क्योंकि अगर डिलीवर जिस गवर्नमेंट ने डिलीवर करना होता है उसके पहले 2 साल सीखते होते हैं, पहले 2 साल के अंदर जो पेस सेट हो जाता है गवर्नेंस का वो कंटिन्यू होता है और आखिरी 2-3 साल में तो वो उल्टा स्लो होता है। तो ये गवर्नमेंट क्योंकि पहले 2 साल के अंदर अपना पेस जो है वो नहीं, अब इनके पास इसकी बड़ी वजूहात हैं। अगर आप उनके मिनिस्टर के साथ बैठें तो वो आपको पूरा मुतमईन करेंगे कि क्यों ये पेस सेट नहीं हो पाया। उसमें वो बताएंगे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो शरीफों की हिमायती थी, ये था, सारा कुछ बताएंगे। लेकिन ये उनकी लॉजिक है। अवाम को फौरी रिलीफ जो है वो चाहिए, और इस सूरत के अंदर सबसे बड़े जो नुकसान उठा रहे हैं और पिस रहे हैं वो है आम आदमी। बिल्कुल ठीक। तो अब उससे उस लॉजिक से वो मुतमईन होने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर से एक फेज शुरू हुआ कि अपोजिशन को गिरफ्तार किया जाए और ये बताया जाए कि ये करप्ट है और इन्हीं की वजह से ये सारा अजाब जो ये सारा अजाब जो है वो चला रहा है। कामयाब होते हैं इसमें। ठीक, देखिए इसमें किस हद तक कामयाब। अनीक साहब ये क्राइसिस क्या है? गवर्नेंस का है, ब्यूरोक्रेसी का है, मोरालिटी का है, या प्रायोरिटीज का है? ये क्या, कौन सा क्राइसिस है सर? रवि साहब आपका शुक्रिया कि आपने दावत दी। या आप भी जानते हैं कि क्राइसिस बुनियादी तौर पे, यानी मैंने और आपने मिलके एक पार्टनरशिप कर ली और पार्टनरशिप करने के बाद हमने यानी कारोबार शुरू कर दिया। सक्सेस हुआ तो आप भी विनर, मैं भी विनर। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो जाहिर है तगड़ा पार्टनर जो है वो छोटे पार्टनर पे डालेगा, आप मुझ पे डाल देंगे। अच्छा, आपके हाथ में अगर गन होगी तो वो तो फिर जाहिर है मुझ पे डालेगा कि मेरा कसूर था। तो वो आप यानी पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि तगड़े पार्टनर के जो सपोर्ट करने वाले, यानी उन्हें कहना चाहिए तज्जिया निगार खसूसी, जैसे मेहमान खसूसी होता है, या कालम निगार खसूसी, या एंकर खसूसी एंकर्स वगैरह, ये सारे अब आपने देखा है कि माफिया मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सारे के सारे इमरान खान पे डाल रहे हैं। अब ये एक दूसरे पे डालेंगे कि उसका कसूर था, उसका कसूर था। लेकिन ये भी छोटी बात है और बड़ी महदूद बात है। एक्चुअल प्रॉब्लम गवर्नेंस का शुरू होता है फातिमा जिन्ना से, और वो जो यौम जमहूरिया मनाया गया था 23 मार्च 1957 को, जो फिर 58 में यौम पाकिस्तान में तब्दील हो गया, आज तक वही है। हमारा क्राइसिस भी आज तक वहीं खड़ा है। ये तय कर लें कि 2 नंबर आमरीत चलानी है या 2 नंबर जमहूरिया चलानी है, या इनमें से कोई एक निजाम अपनी खालिस शक्ल में लेकर आना है। अभी तक यहां नहीं आया। अच्छा, नतीजा उसका यह है कि ये इस निजाम की खूबसूरती यह है कि आप इसमें हतमी जिम्मेदारी किसी पर ठहरा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आप सिविलियन गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये आपकी यानी आपकी इनकॉम्पिटेंसी है, वो कहेगा मेरा इख्तियार नहीं था। दूसरी जानिब जाएंगे, वो कहेंगे वो तो जमहूरियत थी। तो आप ढूंढते रह जाएंगे और घूमते रह जाएंगे कि मैं कहां पे। ये जो अभी बात हुई, मैं आपसे गुजारिश करूं कि
ابھی جو واقعہ ہوا شہباز شریف کی گرفتاری، مولانا فضل الرحمان کی نوٹس جانا، پھر ان کی تقریر آنا، پھر نوٹس کا واپس ہونا، یہ ایک مثال بتا دینے کو کافی ہے کہ آئین اور قوانین ہم نے کیا لکھ رکھے ہیں، پریکٹس ہمارے ہاں کیا ہو رہی ہے. تو اس سے جب آپ کا یعنی اس سطح پر جب جھوٹ بولا جاتا ہے، مسلسل بولا جاتا ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ ٹرسٹ کہاں سے آئے گا. اب جس طرف ہم جا رہے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں کہ قصور اس کا، قصور اس کا، لیکن سڑکوں محلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم ایک ایجیٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسا بظاہر نظر آ رہا ہے. پان کا کھوکھا نہیں چلتا 2 گولیاں چل جائیں بازار میں، یہ معیشت چلانے چلے ہیں. ایک طرف سے بلوچستان میں لڑ رہے ہیں آپ فضل الرحمان سے، الحمدللہ کی آپ سٹیزن شپ کینسل کر چکے ہیں. پختونخوا میں آپ لڑ رہے ہیں، سندھ میں آپ آصف زرداری سے لڑ رہے ہیں، یہاں آپ نواز شریف سے لڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ امت شاہ جو ان کی یعنی مرکزی ان کا وزیر ہے انڈیا کا، وہ کہہ چکا ہے کہ 15 نومبر کے بعد ہم 2 فرنٹ کھول سکتے ہیں. یعنی چائنا سے اگر ہیومیلیشن ہوتی ہے پاکستان کی کاسٹ پورا کر لیں. ہمارے فوج کے پروفیشنل کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا حقیقی خطرہ موجود ہے. ٹرمپ کے الیکشن میں 4 ہفتے سے اب کم رہ گئے ہیں. وہ یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا بائی پولر آدمی ہے، وہ افغانستان میں کچھ یعنی ایڈونچر کر سکتا ہے. فرقہ پرستی کے مظاہر آپ دیکھ چکے ہیں سڑکوں راستوں گلیوں میں کیا ہیں. فرانس میں ایک ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک پاکستانی نے خنجر سے سویلین کو ہلاک کیا، اور اس کے والد کا انٹرویو ہو چکا ہے جو وہاں چل رہا ہے، جس میں اس کا والد فخر کا اظہار کر رہا ہے. وہ بندہ قاتل بھی فخر کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا. نہ یہاں فارن منسٹر کو پرواہ ہے، نہ یہاں کوئی یعنی جو زلفی بخاری ہے جس کا یہ کام ہے، نہ اس کو پرواہ ہے کہ اب یورپ میں رہنے والا لیبر اسٹوڈنٹ. اس واقعے کے بعد وہاں جو بحث کھلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یورپ میں کسی بھی بندے نے کوئی بھی مذہبی فکر ایسی بات کر دی جو پاکستانی مذہبی فکر کو گزری، تو ان کے عقیدے کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بچے عورت کو مار کر انتقام لے سکتا ہے. یہ ہماری ریپوٹیشن وہاں بن رہی ہے. آپ نے یہ بحث کہیں دیکھی یہاں پہ حکومت میں؟ آپ نے کسی کو فرینچ ایمبیسڈر کو ہم نے بلایا ہو، کوئی منافقت ہی کر لیں وہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے بیسیکلی چوں چوں کا مربع. اور یہ چوں چوں کا مربع مجھے دور دور تک اس میں ابھی جو ہے نا وہ کلیئرٹی، یہ جو نواز شریف صاحب کی تقریر ہے جس کو میں ایڈمائر کرتا ہوں اصولی طور پہ، بہت اچھا کیا، لیکن سویلین سپرمیسی اور کانسٹیٹیوشن کی جو یعنی اس کی جو سرپرستی ہے آئین کی، یہ نواز شریف اس وقت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے بینیفیشری وہ ہیں. اگر ان کو یہ شک ہو جائے کہ سویلین سپرمیسی کا لیڈر اس وقت کوئی اور ہے تو یہ بیانیہ پھر تبدیل، مطلب ہمارے ہاں یہ جو ہے نا آرٹیفیشل باتیں، ہم اسی کے عادی ہیں. ہماری اپنی سچائیاں ہیں، ہماری اپنی تاریخ ہے، ہم لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں اور ہم ایسے ہی رہیں گے اگلے 1000 سال. مجھے اس میں کوئی امید ہے مجھے آگے دور دور تک نظر نہیں آ رہی. کسی دوسرے نے باہر سے آ کے ہمارا فیصلہ کر دیا تو کر دیا، ہم ناکام ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم یہیں گھوم رہے ہیں. اور وہ جو شعر ہے نا منیر نیازی والا کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ، وہی والا مجھے نظر آتی ہے کہ منیر اس ملک پہ دائرہ ہے اسیب کا ہے. جی 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 دائرہ وہی ہے، نظر آتی دائرے کا سفر ہے. جی جی بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحبہ یہ اتنی ساری باتیں ہو گئی ہم جو کہہ رہے ہیں. میں نے 2-3 مثالوں سے واضح کیا کہ جناب ہم مثالوں کو کرتے ہی نہیں ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اس پہ، کیونکہ آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور سوسائٹیز کے اندر مطلب کہ کیا ہم بانجھ ہو گئی ہیں؟ ہماری مائیں انہوں نے کمپیٹنٹ لوگ جنم دینا بند کر دیے؟ نہیں، ہمارے لوگ جیسے ہی سسٹم سے باہر نکلتے ہیں فلرش کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ مطلب کہ یہ سسٹم اتنا کرپلنگ ہو گیا. نہیں، آپ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، انہیں دنیا کی تمام سہولت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور نہ صرف یہاں پہ سہولت ملتی ہے، امریکہ میں کاروبار کرنے کی سہولت دیتا ہے یہ سسٹم تھا تو اس نے اتنے سارے ان کو ارب روپے کا موقع فراہم کیے نا سر. تو سسٹم تو موجود ہے، لیکن یہ چل کیوں نہیں پا رہا؟ یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ کرائسس کس چیز کا ہے؟ ایک جنرلی ہم بچوں کو جب کانسیپچول کلیئرٹی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو ایک ان کو ٹرمینالوجی کولونائزیشن کے پروسیس کے بعد جو ڈی کولونائزیشن ہوا اس میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، ایم شیور آپ بھی اس حوالے سے مجھ سے اگری کریں گے، کلونیل لیگیسی کا. تو پاکستان کے اندر جو کلونیل لیگیسی ہے جس میں انسٹیٹیوشنل ٹرانسفارمیشن ہو جانی چاہیے تھی، شروع میں ہو جانی چاہیے تھی. انڈیا میں 2 سال کے اندر آئین بن گیا، ہمارا 9 سال تک نہ بنا، اور جو بنا اس کے تحت الیکشن نہ ہوئے، اور الیکشن کی بجائے 2 سال بعد اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو پاور سرکل جو ہے، پاور سرکل نے پاور اپنے چاروں طرف ہی گھما پھرا کے رکھی ہے. ابھی جس طرح ناجی صاحب بات کر رہے تھے کہ مطلب ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کون سے سسٹم کو نمبر 2 ڈیموکریسی لے کے چلنی ہے یا ڈکٹیٹوریل رجیم چلانے ہیں. بھئی میں سمجھتی ہوں کہ نمبر 2 ڈیموکریسی چل سکتی ہے، وہ اس وقت موجود ہے ہمارے پاس جو اس وقت ڈیموکریسی ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ارینجمنٹ ہی ہے نا، اس کے علاوہ پریکٹیکل ڈیموکریسی تو نہیں ہے، سول کی کوئی بات تو نہیں ہے. ایک ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ رجیم ہے،
وہ ڈسکنیکٹڈ رجیم جو ہے عوام کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو بھی آپ بھی ایکسپلین کر رہے تھے, جو ہم بیٹھے روز ایکسپلین کرتے ہیں. وہ ایکسپلینیشن اس کی یہی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر گندم کی شارٹیج ہے. گندم کی شارٹیج, ابھی آپ نے گندم کی بات کی, بھٹی صاحب نے بھی گندم کی بات کر رہے تھے, میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ گندم کی جو سرکاری ریٹ تھا بوری کا مطلب ہے 100 کلو گرام, وہ 6,000 روپے تھا. اور 6,000 روپے کے اوپر انہوں نے کسانوں سے کہا, اور جا کے آپ کو پتہ ڈی سی اوز مسلسل اپنی گاڑیوں پہ چھاپے مار رہے تھے کہ صرف گھر کے لیے رکھنی ہے اور باقی جو ہے وہ سرکار نے خرید لی, ہر جگہ سے خریدی اور زبردستی خریدی, اور لوگوں کے اوپر, کسانوں کے اوپر FIR ہوئی سینٹرل پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں, جن لوگوں نے ان کو مطلب کم بیچی, جن کے اوپر شک تھا کہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ چھپا لی ہے. وہ 6,000 روپے کی 100 کلو گرام کی بوری جو ہے ایگزیکٹ 1 مہینے بعد اس کی قیمت کیا ہے؟ تقریباً ڈبل. اس کی 3500 روپے اس کی سرکاری قیمت تھی, اب 6,000 روپے. اب 6,000 روپے اس کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں یعنی کہ ایک کہیں مل رہی ہے, جس طرح ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تو 2,500 روپے من سے زیادہ اوپر چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایکسیڈ کر گئی ہے. 250 روپے, ہم 100 کلو گرام کی بات کر رہے ہیں, 250 روپے کا اس کا مطلب ایکسیڈ کر گئی. یعنی کہ آپ نے کسانوں کے پاس نہیں رہنے دی, کسانوں کو کسی قسم کا اس کا بینیفٹ نہیں دیا, تو وہ گندم گئی کہاں؟ جو ابھی آپ نے بات کی انٹروڈکشن کے اندر کہ وہ افغانستان کے اندر بھی جا رہی ہے, یعنی کہ آپ کا بارڈروں کے اوپر کنٹرول اس قدر اس حد تک لوز ہے. تو یہ جو ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے, اس کے اندر صاف نظر آ رہا ہے 2 سالوں کے اندر, 2.25 سال انفیکٹ اس کو کہنا چاہیے. رضا مجھے اپنا, میں صرف تھوڑا سا 1 منٹ اور لوں. نہیں آپ کیجئے. میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ ٹیمپریری ارینجمنٹ مکمل طور پہ ہر لحاظ پہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, ابھی آپ ڈپلومیسی پہ بھی جائیں گے, اس پہ بھی میں بتاؤں گی آپ کو کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ صرف دکھانے کے لیے بن رہی ہیں, اور آپ کو انٹرنل سچویشن جو ہے جس میں آپ کا بنیادی کام سپلائی, دیکھیں سپلائی مینٹین کرنا حکومتوں کا کام ہے نا. وہ سپلائی مینٹین کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہم نے قیمت دوائیوں کی بڑھا کے تو اس کو ہم نے کہا ہے کہ اس کی شارٹیج نہ ہو, حالانکہ پاکستان کے کسی جگہ پہ, کسی کارنر پہ رضی صاحب کسی دوائی کی کوئی شارٹیج نہیں تھی. چھوٹی موٹی انکریمنٹ بھی نہیں دیتے, 500%, 300%, 5ویں دفعہ قیمت بڑھائی گئی ہے, اور 5ویں دفعہ قیمت بڑھانے کی ویلیو مد کیا ہے 9% سے 262% تک. آپ سوچیں وہ کامن استعمال کی دوائیاں ہیں, وہ پیناڈول سے لے کر عام استعمال, روزانہ استعمال, جو کہ تقریباً ہر دوسرا بندہ استعمال کرتا ہے, ہائپر ٹینشن کی دوائیاں ہیں. کہا جی کہ سب سے چھوٹا سکہ 1 روپیہ رہ گیا تو کسی گولی کی قیمت بھی 1 روپے سے کم نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں نہیں, پھر یہ ان کا لاجک ہے. وہ جو مارکیٹ میں ایک بات گھوم رہی ہے, جو لوگ ایک بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کیانی صاحب نے جب پہلی دفعہ بڑھائی تھی تو جو ہماری کمپنیاں ہیں, جو کہ پروڈکشن کی کمپنیاں ہیں دوائیوں کی, ان کو تسلی دی گئی تھی کہ یہ ہر 6-8 مہینے بعد ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے پریکٹیکل فارم میں کہ 5ویں دفعہ اضافہ ہو گیا. دوسری بات, یہ جو بات ہو رہی ہے ابھی, مطلب ایک ہوتی ہے معیشت چلانا, دوسرا ہوتا ہے آپ کو ملک چلانا. ابھی جو باتیں ہیں اس وقت جو کرنٹلی پاکستان کے عوام کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جو پاکستان کے عوام جن سے سفر کر رہے ہیں, گندم کے کرائسس, آپ دیکھیں بجلی کے کرائسس آگے, بجلی کی قیمت جو ہے 8 روپے جو یونٹ سے بڑھ کر میرا خیال ہے 16+ ہو چکی ہے اس وقت. جی ابھی پھر ریسنٹلی دوبارہ سے 30% اور بھی بڑھنے جا رہی ہے IMF کی طرف سے, اور میرا خیال ہے پھر اکثر بہت ساری چیزوں کے جو ٹیرف ہیں یہ بیک ڈیٹ سے لگا دیتے ہیں. اینی وے, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انکم کے اندر سرکاری ملازمین سے لے کر کسی شخص کا کوئی کاروبار جو ہاف نہ رہ گیا ہو. مطلب یہ کہ آپ کی مارکیٹ شرنک ہوتی جا رہی ہے ہر لحاظ سے, آپ کے اخراجات جو ہیں وہ ببل کی طرح پھٹتے چلے جا رہے ہیں. صورتحال, اس صورتحال کے اندر کرائسس گورننس کا ہے, کریکٹر کا ہے. میں اس کو آپ نے شروع میں کرائسس کی اقسام گنائی تو میرے ذہن میں جو ورڈ آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایبسولوٹ کرائسس ہے. ہر چیز کے اندر ہی آپ کو کرائسس نظر آ رہا ہے. پھر کوئی ہو, اچھا ایک چیز ہوتی ہے رضی صاحب کرائسس ہونا, ایک چیز ہوتی ہے ہوپ لیسنس. اب مکمل ایک ہوپ لیس سچویشن عوام کے لیے بنتی جا رہی ہے جس میں آپ دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور آپ کو راستہ نظر نہیں آتا. تو میرے خیال میں جو ہمارے پاور, مطلب دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سارے لوگ فنگر پوائنٹ کرتے ہیں, اور اس میں ریالٹی بھی ہے, سرٹنلی ریالٹی ہے, باقاعدہ بیان بازی ہوتی ہے. اس صورتحال میں ان کو بھی اب بیٹھ کے سوچ لینا چاہیے کہ کتنی دیر تک اس رجیم کو چلایا جا سکتا ہے, اس رجیم کے کانسیکوینسز اور فال آؤٹس کتنے گریو ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ وہ کوسچن ہے جس کے اوپر اب سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے, جو ایک پبلک پلس ایک ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ بڑی الارمنگ ہے رضی صاحب. بالکل صحیح ہے, الارمنگ ہے. بھٹی صاحب آپ کے لیے ہمیشہ ٹائم کم بچتا ہے, لیکن آپ کم وقت میں بھی اپنی بات پوری کر لیتے ہیں. کرائسس کی کون سی قسم ہے, میں ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں. بھائی صاحب آپ اسٹوڈنٹ میرے نہیں ہیں, میں آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, مجھے پتا ہے.
مسئلہ صرف اتنا ہے کہ 3 لوگوں نے بڑی سکیل قسم کی باتیں کی ہیں جو عام آدمی کی کوئی سمجھ میں نہیں نہیں آئی. میں ہوں عام آدمی. مسئلہ یہ ہے کہ نہ اہل حکومت ہے نہ نالائق ہے. وہ جو حکومت انصاف کے نام پر سچ کے نام پر آئی ہے, دیکھیں ان کو اس کریڈٹ تو آپ اتنا دیں کہ وہ کم از کم سچ بتا دیتی ہے کہ بھائی جان پرسوں کڑی دوڑ رہی جے پھڑ لو, کڑی بھاگ گئی تو اب اس میں حکومت کیا کرے جی. اب گندم دیکھیں وزیر اعظم نے, میں سیریس بات کر دیکھیں وزیر اعظم نے انفارم کیا جی کہ گیس کا کرائسس آنے والا ہے, لیکن اپوزیشن وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی جی کہ ہمیں سر جوڑنے کی ضرورت ہے. سر تو جوڑیں گے سارے, وہ تو شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا سب جیل میں جا رہے ہیں, یہ ان کا ایندھن ہے, لیکن سچ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا اگلے دن شہباز شریف صاحب اندر پہنچ گئے, اس کے بعد پھر کہا اور لوگ بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کم از کم یہ کریڈٹ تو آپ حکومت کو دیں کہ وہ سچ تو بولتی ہے نا, وہ چھپاتی نہیں ہے. بازی میں لوگ چھپاتے تھے, وہ اپنے آپ راتوں رات ڈیل کر کے وہ چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے آتے تھے. کیوں بھئی لوگوں کو بتائیں کہ گیس نہیں مل رہی, گیس کا انتظام کر لیں آپ. بات یہ ہے رئیس صاحب کہ اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں, وزیر اعظم میرے محترم قابل احترام یہ کہتے ہیں کہ جی گیس کا بحران آ رہا ہے, گندم کا بحران آ رہا ہے, ادویات کا بحران آ رہا ہے, یا جو بھی بحران آ رہا ہے, وہ کم از کم بتاتے تو ہیں عوام کو. یہ جو باقی لوگ تھے یہ تو بتاتے ہی نہیں تھے, تو اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں. عوام کے دیکھ لیں, عوام بھی ان کے لیے نہیں نکل رہی ہے آج کل. حکومت کوئی کرائسس حکومت کا نہ حکومت نہ اہل ہے نہ نالائق ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرائسس جو ہے نا وہ صرف وہ ہے کہ عوام کا کرائسس ہے. یہ عوام کیوں پینک بائنگ کرتی ہے جی, عوام کیوں اتنا کر رہی ہے؟ عوام کرے آرام سے کرے, تھوڑا لے لے, 5 کلو پیاز نہیں چاہیے آدھا کلو لے کے گزارا کرے. اگر روٹی نہیں مل رہی تو کیک کھا لے. بادشاہ نے کہا تھا تو کیک کیوں نہیں کھاتے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سارا ملبہ جو ہے حکومت پہ ڈال دیں. کیونکہ میں اب تھک گیا ہوں حکومت پہ تنقید کرتے کرتے, میں اب حکومت کے ساتھ ہو گیا ہوں. بالکل ٹھیک, میں نے صرف یہ تیار کر لیا جی کہ حکومت کے ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اب دیکھیں وہ سچ بول رہے ہیں تو ہم اس پہ بھی جو ہے نا مذاق اڑاتے ہیں حکومت کا کہ جی وہ دیکھو جی کیا کہہ گیا, وزیر اعظم کا یہ مرتبہ نہیں تھا. دیکھیں وزیر اعظم ہیں یا وزیر ہیں, وہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. اب مسئلہ ہے عوام کا, عوام کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیا ہے اور کون مسلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. بریک پہ جا رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہمسایہ ملک افغانستان کی, اور ان کے جو ہے جو نیگوسیشن کونسل بنی ہے, میرا خیال پیس کونسل ہے اس کا نام, اس کے سربراہ ہیں عبداللہ صاحب, پاور شیئرنگ کے تحت سیکنڈ اسٹرانگسٹ پرسنالٹی کابل حکومت کی. وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے اور ان کو بڑا کارڈیل ویلکم دیا گیا. اس پہ بات کریں گے, لیکن پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ کے اندر جو عبداللہ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے تھے افغانستان کے. اپنا بھٹی صاحب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں, ان سے خبر لے لیتے ہیں. بھٹی صاحب, آج بڑا ہم نے ریڈ کارپٹ ویلکم دیا ان کو, میڈیا سے ان کی ٹاک چلوائی, انہوں نے اپنے مطالبات بھی رکھے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بھی, اور دوسرا بھی ہم نے بھی کچھ ان سے باتیں کی. کیسا رہا ماحول سر وہاں پہ؟ بظاہر تو بڑا کارڈیل لگ رہا تھا. عبداللہ کل سے جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں دونوں سائڈ سے, پنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی, اور اس کے ساتھ جو باضابطہ پریس کانفرنس ہوئی وہ بھی آپ نے سنی. دیکھیں عبداللہ نے کچھ عرصے سے اپنے آپ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کے حوالے سے کوئی بڑی بمباری یا جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ان کی سامنے نہیں آئی ہیں, اور ایسے ماحول میں وہ دورہ کر رہے ہیں جب پاکستان کی سرحد کے دونوں طرف جو ہے وہ واقعات تشدد کے جو ہے وہ ان میں تیزی آئی ہے. افغانستان کے اندر بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں, اور خود پاکستان کے اندر جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ فوج کے سیکورٹی فورسز کے. تو اس ماحول کے اندر, اور پھر جو بارڈر کی صورتحال ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے دونوں ممالک کے درمیان. یہ دورہ اس ماحول کے اندر ہو رہا ہے. اب یہ کتنا بڑی کر پائیں گے اشرف غنی کے ساتھ جو ان کے معاملات تھے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کس طرح ایڈجسٹ کرائے گئے. انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا الیکشن, اور ان کا خیال تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ریگڈ ہے اور اس میں ووٹوں کا رد بدل ہوا ہے. تو اشرف غنی جو ہے ان کے جو پاور اسٹرکچر ہے اس کے اندر ان کی ایک محدود رسائی ہے. اس کے باوجود ان کا دورہ جو ہے
वो दोनों मालिक के दरमियान मामलात बेहतर बनाने में पेशरफ साबित हो सकता है, और इससे को वो बड़ी तवक्को तो नहीं वाबस्ता की जा सकती, लेकिन एटलीस्ट जो इस वक्त इंडिया प्लान कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने ट्रिपल स्ट्रेच की बात की, और ये उन्होंने ऑफिशियली कई दफ़ा की है कि पाकिस्तान को मशरक, मगरब और इंटरनल तीनों जगह पे उलझाया जाए। ट्रिपल स्ट्रेच का जो मेरा DISPR से क्वेश्चन भी था, तो उस तनाजुर के अंदर ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, तो की जानी चाहिए कि इसके कोई बेहतर नताइज यहाँ दोनों मालिक के ताल्लुकात के हवाले से होंगे। लेकिन पावर स्ट्रक्चर अफगानिस्तान के अंदर अच्छी तरह डिफाइंड नहीं है, बड़ा क्लियर जो है वहाँ पे तशद्दुद के वाक़यात में तेज़ी आई है, और मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकली वहाँ पे चीज़ें आने वाले दिनों में कुछ सेटल होने जा रही हैं, बल्कि वहाँ पे गन बैरल से ही मामलात जो है वो अपने पास, बल्कि पोम्पियो की स्टेटमेंट भी इसके ऊपर पिछले दिनों जो आई है वो भी इसी हवाले से थी, अलार्मिंग थी। तो अगर तो वहाँ पे गन बैटल ही आगे चलती है और पावर जो कॉरिडोर के फैसले हैं वो ताकत की बुनियाद के ऊपर होते हैं, तो फिर उसमें हमारे ऊपर जो असरात आएंगे हमें उसके हवाले से फिक्रमंद होना चाहिए। और अगर जो पीस प्रोसेस आप करवा रखे वो आगे उसमें पेशरफ्त होती है, तो फिर डेफिनेटली आपको मुस्बत जो है वो इशारे नजर आएंगे इंटरनेशनली भी। बिल्कुल ठीक है। जाहिर है कि जो आपने 3 महाज वाली बात की है, ईस्ट वेस्ट और इंटरनल वाली, अनीक नाजी साहब आपने अपनी पिछली गुफ्तगू के अंदर इस हवाले से 3 महाज वाली बात नहीं की थी। ये एक और क्राइसिस है जो हमें कन्फ्रंट कर रहा है। रियासत के जोड़ों में से बाकायदा चिरचिराहट की आवाजें आ रही हैं सर, अगर आप गौर फरमाइए तो। हम जी 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 गुफ्तगू कीजिएगा। जी जी जी, बात यह है कि एक तो वही हमारा जो डबल माइंड, यानी 73 साल से हम चूंकि ये तय नहीं कर सके कि हमें गवर्नेंस का मॉडल कौन सा सूट करता है, तो उसी तरह से जाहिर है कि हम ये भी तय नहीं कर पाए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया हमारे बारे में जो सोच रही है, यूनाइटेड नेशंस का भी जो इजलास हुआ, आपको जानते हैं, आपके इल्म में कि वर्किंग ग्रुप्स होते हैं मुख्तलिफ, वहां पे एक वर्किंग ग्रुप जो माइंड मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे एक ग्रुप ने वहां पे चार्जशीट पाकिस्तान पे लगाई है, और वो 2 मिनट के अंदर उन्होंने 5 ऐसी मिसालें गिनाई हैं कि ये मौजूदा जो हुकूमत है, इमरान खान का नाम और शाह महमूद कुरैशी का नाम लेकर उन्होंने बताया डेट्स के साथ कि इन लोगों ने माना है कि हमारे पास हमारा ये टेररिस्ट, हमारे पास फलां टेररिस्ट मौजूद है, फलां टेररिस्ट मौजूद है। इमरान खान की तकरीर का ये हवाला भी दिया है कि उसामा को उन्होंने शहीद करार दिया। अच्छा, अब ये शिकायत तो पहले से 18-20 साल से है कि दहशतगर्दी की, या मतलब उनकी जो मगरब की शिकायतें हैं, हम भी मानते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। पहले तो ये मामला और था। अब इसमें नई डायमेंशन जो आई है वो है चाइनीज और अमेरिकन, और यानी जो कॉन्फ्लिक्ट जो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे हमें ये तय करना होगा कि आपने जाना कहाँ है। यानी अमेरिका से भी पैसा चाहिए क्योंकि वो चीन नहीं देता, चीन से सपोर्ट वो वाली चाहिए जो अमेरिका नहीं देता। तो ये जो है ना 2 कश्तियों की सवारी, इसके नतायज बंदा इसमें उधड़ जाता है। अब अफगानिस्तान में तो स्टेबिलिटी क्या नहीं है, अफगानिस्तान का कैओस हमारे यहाँ पहले भी इंपोर्ट हुआ है और आगे ये मजीद इंपोर्ट हो सकता है। जो गुफ्तगू रजी साहब आप बताइए कि हो रही है, फजलुर रहमान की तो एक तकरीर है जो हम दिखा नहीं सकते, ये तो फजलुर रहमान है, उसके वर्कर क्या कह रहे हैं, पीटीएम क्या कह रही है। अच्छा, और फिर हमारा रद्द अमल उस पर क्या है। तो बेसिकली ये जो है ना अशराफिया से यानी कंट्रोल वापस अवामी हुकूमत, या यानी जिन लोगों को जमहूरियत में भी हम अपने नुमाइंदे कहते हैं, तो एक अरबपति एक मजदूर का कैसा नुमाइंदा हो सकता है। एक जाली हम यानी झूठ बोलकर हम यकीन किए हुए हैं ना, कि हमें ये ऊपर से हमें ये भी यकीन है कि 27 रमजान को चूंकि पाकिस्तान बना ऐसे कुछ होगा नहीं, ढाका फॉल को हम भूल चुके हैं। यानी हमारी इज्तिमाई याददाश्त की जो महरूमी आप देख लीजिए कि हम भूलते किस तरह से अपने सबकों को। और ये चीन और वेस्ट का जो चल रहा है, इसमें हम डिफेंस के लिए तो डिपेंड कर रहे हैं, चीन अपना यार है, उस पर जान सहारा है, इंडिया को वो मारता है, हम भंगड़े डालते हैं। लेकिन जो पैसा आपने आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से लेना है, फाटफ हमें बैठा घूर रहा है, उनकी कंडीशंस हमने मीट करनी है। अभी जो आईएमएफ ने तीसरी वो किस्त रिलीज करनी है, आप जानते हैं, वो कहते हैं बिजली और गैस से सब्सिडी भी हटा दो। इकोनॉमी एक तरफ से श्रिंक कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करने के लिए स्टेट स्ट्रक्चर चाहिए ना, जिसका आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उनके तो अपना वो, तो फिर ये है वो डूम्स डे। यानी जहां नजर आता है कि ये बेसिकली हम इस तरफ स्लीप वॉकिंग एक पूरी कौम कर रही है। और मैं अपनी बात का इख्तिताम यहां पे करता हूं कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क की मिसाल ले लीजिए रजी साहब,
ایک ناجائز قبضہ ہو یا جائز قبضہ ہو کسی گھر کا کسی دکان کا, اس کو چھڑوانے کے لیے وہ بندہ زندگی یعنی مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے. اشرافیہ سے اگر آپ نے حقوق لینے ہیں تو اسی قوم کو حقوق ملے ہیں جس نے تاریخ کے میدان میں لڑائی لڑی ہے, اور 73 سال سے ہم یہ لڑائی نہیں لڑ سکے. میں نہیں جانتا کہ آگے بھی لڑ پائیں گے یا نہیں لڑ پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہم ظاہر ہے کہ وہ پھر اسی ڈسکشن میں آ گیا کہ کرائسس کس نیچر کا ہے, لیکن کمنگ بیک ٹو افغانستان جو ہے, ہم نے پہلی دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ انہیں باور کرایا ہے کہ جی ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, طالبان بھی ہمارے فیوریٹ نہیں ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ جناب عبداللہ نے بھی تھوڑا سا اپنا سٹانس بدلا ہے, شاید ان کو بھی کچھ حالات کی تبدیلی نظر آئی ہو. تو یہ جو ہم نے دورہ کروایا ہے ان کا, یہ پہلے 2 دفعہ معطل بھی ہو چکا ہے. تو چلے اب ہو گیا ہے, ہم جو اس سے اسٹریٹجک یا ڈپلومیٹک حاصل کرنا چاہ رہے تھے, آپ کے خیال میں وہ حاصل ہو پائے گا ان حالات میں؟ سب سے پہلے 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اینڈ آئی تھنک وہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ہم فٹافٹ بات کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی کبھی ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی ہم ایموشنلی بہت زیادہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو لیجیٹیمیسی آف رول دیکھنا پڑے گا. عبداللہ کی کیا لیجیٹیمیسی ہے, ان کی کتنی پینیٹریشن ہے افغانستان کے عوام کے اندر, ان کی کسی بھی پالیسی کی کیا امپلیمنٹیشن ہوگی, کیا فالو آؤٹ ہوگی, کیا اس کا کانسیکوینسز ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2, جو کیوٹک ارینجمنٹ آف ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے نا جو افغانستان کے اندر ہے, اس کی کسی قسم کی پازیٹیو کانسیکوینسز کی طرف آپ نہیں جا سکتے. آپ کو پتا ہے وہ ود ان دا کابل ایک رول لیے بیٹھے ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ کھپ مچی ہوئی ہے اور لڑائی چل رہی ہے اور بندے مار رہے ہیں. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اگر آپ تھوڑی ہینری کسنجر کی ڈپلومیسی, اس کی اسپیشلی ریئلزم کے حوالے سے جو اس کی ایک ڈپلومیٹک ویو ہے, اس کو اسٹڈی کریں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی ڈپلومیسی صرف وہاں پہ کامیاب ہو سکتی ہے جہاں پہ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹس ہوتی ہیں جو پینیٹریٹ کی ہوئی ہوتی ہیں اپنے عوام کے اندر. اب پینیٹریشن کا لیول دونوں طرف چیک کر لیں, پاکستانی گورنمنٹ کی کتنی پینیٹریشن ہے, کتنی کنیکٹڈ ہے پاکستانی عوام کے ساتھ, اور عبداللہ کی کیا پینیٹریشن ہے, کیا کنیکشن ہے افغانستان کے عوام کے ساتھ, اور کتنے علاقے کے اوپر ہے. تو یہ تو ایک بالکل آئی بلنکنگ, ایک آئی واش کی سی سچویشن ہے. میرے نزدیک تو اس میں کوئی 1% سے ایک ہی طرح کے لوگ تھے آپ کے خیال میں؟ 100% ایک ایسی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوڑے خود ہی ارینجمنٹ کرنے آ گئے ہیں, کیونکہ پیٹرونیج جو ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ کوئی نہیں ہے. ان کے اپنے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکس کے معاملات آئے اور سی این این کے اوپر پروگرام چل گئے, اور وہ ایک انٹرنل کرائسس کسی سچویشن میں ہیں. سر پہ ان کے الیکشن پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو اس وقت عبداللہ کے اوپر یا افغان رجیم کے اوپر وہ جو سرپرستی کا ہاتھ تھا وہ کم از کم اس وقت کس کا ہوا ہے. ایک فکرہ آیا ہے کہ ہر جگہ پہ ٹرمپ جو ہوتے ہیں وہ اتنا ہی ٹیکس دیتے ہیں, $750 ہی دیتے ہیں. چلیں اچھا, دوسرا یہ کہ دیکھیں اس کے متعلق ہم ہنسیں یا خوشی منائیں یا اس دورے کے اوپر بڑے پروگرام کریں, اس کی وجہ یا تو یہ ہو کہ بڑا ریجنل انٹیگریشن ہو رہی ہے, ہمارے بارڈر سیکیور ہو رہے ہیں. ہمیں جو 2 لاکھ فوج لگائی ہوئی تھی اس کی بجائے ہمیں 50,000 کے اوپر ہمارا سین جو ہے وہ اس میں بارڈر سیکیور ہو جائے گا. ہماری جو ٹریڈ ہے اس میں کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ کے حوالے سے چیزیں سموتھ ہو جائیں گی, یا ہمیں سی پیک کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ ایڈورس جو ہو رہی ہیں وہ پائپ لائن میں آ جائیں گی. جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی انٹیگریشن ریجنل اس سے نہیں ہوگی, صرف بیٹھ کے 2 ٹیبل ٹاک ادھر ہو گئی, 2 ادھر ہو گئی, ایک پریس کانفرنس ہو گئی, فوٹو بن گیا اور بس بات ختم. میں سمجھتی ہوں کہ جب تک جینوئن ریپریزنٹیشن عوام کی حکومتوں کی نہیں ہوتی, اس وقت تک اس قسم کے ڈپلومیٹک میئرز کی پریکٹیکل گراؤنڈ میں کوئی وائبلٹی نہیں ہوتی, ان کی کوئی سپیس نہیں ہوتی, اور وہ ایک بھی سٹیپ آگے نہیں بڑھ پاتے. عبداللہ یہاں پہ جو مرضی بات کر جائیں, افغانستان کے اندر جا کے کچھ نہیں کر سکیں گے. سیم از دا کیس پاکستان کے اندر جو موجودہ عمران خان صاحب کے اندر حکومت ہے, وہ اپنے عوام سے اتنی ڈس ایسوسیٹ ہوئی ہے, عوام کی ایک پورے 2.25 سالوں میں ایک عوامی پالیسی نہیں بنا سکے, کسی قسم کا ریلیف کسی پرسپیکٹو میں, یوٹیلیٹی بل سے لے کر گروسریز تک کسی قسم کا نہیں دے سکتے. تو جب آپ کوئی بھی بڑا سٹیپ لیں گے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ عوام کی اندر پینیٹریٹ کرتے ہوئے ہمیں نہیں نظر آ سکتے. سوال لے لیجئے, یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اتنی کمزور وکٹ پہ ہیں تو آپ کو کہیں سے کوئی فرمائش آئی ہو, کچھ کہا گیا ہو کہ یہ اس طرح بلا کے ان کا کوئی ریڈ کارپٹ کر دیں؟
میں نے تو سٹارٹ یہاں سے کیا تھا رضی صاحب, میں نے کہا تھا کہ صرف اور صرف ایک آئی واش کی سی سچویشن ہے کہ وہ بھی دوڑے ہوئے آ گئے ہیں ایک اپنی آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم افغانستان کے اندر رجیم چلا رہے ہیں, جبکہ جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے اس وقت انہوں نے بھی ان کے اوپر کوئی ایسا ان کے ساتھ ان کی نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے مسائل میں ہیں. پاکستان کے اندر کہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر یہ کر رہے ہیں, اپنے ویسٹرن بارڈرز کے حوالے سے ہمارا ڈائیلاگ چل رہا ہے, جبکہ پریکٹیکلی اس کا کیا ہے, کیا آپ کی ٹریڈ سموتھ ہو رہی ہے, کیا ٹریڈ بڑھ رہی ہے, کیا آپ کے بارڈر سیکیور ہو رہے ہیں, کیا بارڈر کے اوپر جو کانفلکٹس چل رہے ہیں جس میں ہماری چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہیں کیا وہ ختم ہو رہی ہیں, کیا سی پیک کے حوالے سے چائنا کے کنسرنز ایڈریس ہو رہے ہیں. مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اگر اس میں کوئی 2-3-4% سکسیس ہو تو پھر تو ہم اس کو ویٹیج دیں, ادروائز اس پہ بات کرنا ہی فضول ہے. جی بھٹی صاحب. بھائی صاحب دو بھوکے نا آپس میں لڑ پڑے, کچھ دیر کے بعد بیہوش ہو گئے دونوں ہی. پھر اس کے بعد ایک بندے نے کہا جی کہ ایک بندہ درخت پہ بیٹھا ہوا بالکل برے اس کی حالت, پھٹے کپڑوں کے ساتھ بیری کے درخت پہ چڑھ گیا, بیر کھا رہا تھا. انہوں نے کہا تو مجھے ادھر کیوں چڑھے ہوئے, اس نے کہا جی دو ہی تو ہمیں شوق ہیں, ایک اچھا پہننا اور ایک اچھا کھانا. تو ہماری ساری وہی حالت ہے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ نے ٹھیک کہا کہ اس شخص کی لیجیٹیمیسی کتنی ہے وہاں پہ افغانستان میں, اس کی کتنے % بات مانی جاتی ہے, 2%, 5% یا 10%, اس سے اوپر تو وہ ہے نہیں ہے. اور ادھر بھی یہی اسی قسم کے کچھ حالات ہیں, ہمیں وہ دونوں بھوکے ہی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا جو عبداللہ صاحب آئے ہیں یا جنہیں آپ ڈبل عبداللہ صاحب کہتے ہیں, ان کو کتنے افغان لوگ ہیں, کتنے وہ جو طالبان ہیں وہاں پر, ان کی کتنی سپورٹ حاصل ہے, کیا وہ اس قابل ہیں؟ مخالف ہے نا. تو پھر اس کے بعد معاملہ تو یہ آپ یہیں بھی آگے ختم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مخالف ہیں, ہم بھی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, تو پھر وہ کس حیثیت سے پاکستان آ کر بات کر رہے ہیں اور پاکستان ان کی بات سن رہا ہے. انہوں نے یہ تعریف کی ہے پاکستان کی کہ امن کے حوالے سے ان کا بڑا اچھا کام ہے, پاکستانی افواج کی بھی تعریف انہوں نے کی, ان کی میٹنگ بھی ہے ہمارے آرمی چیف کے ساتھ. معاملہ صرف اتنا ہے رضی صاحب کہ جو شخص آیا ہے وہ کس حد تک وہاں پہ اپنے ملک پہ اثر رکھتا ہے. وہ تو پہلے ہی وہاں پہ ایک لڑائی ہوئی ہے کہ جی یہ میرا وہ تیرا, یہ پلاؤ میں کھاؤں گا, اس کی بوٹی جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کھائیں گے, یا بوٹی یہ کھائیں گے تو باقی پلاؤ چاول اکیلے وہ کھائیں گے, یا کوئی بھی کچھ بھی جو بھی. ان کو تو اپنے ملک میں یہ مسائل اتنے زیادہ سامنے ہیں, یا تو یہ دونوں اکٹھے آتے تو پھر ہم مان لیتے کہ جی چلیں ہاف آف افغانستان ہمارے ساتھ ہے یا وہ بات چیت کرنے آئے ہیں. ان کے تو یہ ان کے اگینسٹ ہیں, وہ ان کے اگینسٹ ہیں, وہ آپس میں ان کی بات نہیں مانتے, وہ ان کی بات نہیں مانتے. انہوں نے تو اپنا کانفلکٹ ختم کرنے کے لیے دو لوگوں کو وہاں پہ سربراہ مملکت بنا دیا جی کہ آدھا آپ کر لیں, یہ کام آپ کر لیں, ایڈمنسٹریٹو آپ کر لیں, اور جو باقی کام ہے وہ آپ کر لیں, مینجمنٹ آپ کر لیں تھوڑی سی. اب اس میں عبداللہ صاحب ٹھیک ہے, چلیں اچھی بات ہے کہ وہ آئے, انہوں نے کوئی بات چیت کی, کچھ ان کو کچھ سمجھ میں آئی ہوگی, لیکن معاملہ یہ ہے جی کہ جو اصل لوگ ہیں افغانستان کو کرتا دھرتا وہ کدھر ہیں؟ ٹھیک ہو گئے, انہوں نے تو بات, وہ تو آئے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت نا ناجی صاحب میں آپ کی طرف واپس آنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق والا صاحب ہے کہ ہم اس وقت جو ہے جو نیگوشیٹ کرنے والی پارٹیاں وہ نیگوشیٹ کو ڈیلے کر رہی ہیں کہ نومبر میں ہو سکتا ہے ٹرمپ صاحب چلے جائیں اور ایک کوئی نیا منظرنامہ بن جائے. ہم اس مذاکرات کے ایک فریق کو اپنے ساتھ بلا کے خوش ہو رہے ہیں. جی بالکل, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نے جیسے گزارش کی, ڈبل مائنڈڈ ہے, یعنی اب چونکہ کلیئرٹی نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے چین اور امریکہ کے جو اب کانفلکٹ ہمارے, یعنی آپ پوری دنیا جانتی ہے, اس میں ہمارا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کی چیئرمینی ایک ایسے شخص کے پاس ہے جو کنٹروورشل ہو چکا ہے, اور اس کی امریکہ کی وجہ سے ہی کنٹروورشل ہوا ہے. تو ہمیں یہ بھی رکھنا ہے اور وہ بھی رکھنا ہے. یہی افغانستان میں بھی معاملہ ہے. افغانستان میں یعنی امریکہ کو, یعنی ہم یہ بیوقوف سمجھتے ہیں نا, کہ امریکہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں ہم, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ بھی ان سے لیں گے اور ہم مرضی اپنی چلائیں گے تو وہ بیوقوف بن جائے گا. یعنی اس طرح کی طاقتیں حساب لیا کرتی ہیں, اور کیوس پیدا کر دینا یا آرڈر کو اسٹیبلش نہ ہونے دینا, یہ ایک بالکل نیو سینس ڈیولپ کرنا, یہ بھی ایک پاور ہوتی ہے, اور اس کی تسلیم یعنی کروا لی ہم نے. لیکن اس کے آگے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, وہ ہے آرڈر کو اسٹیبلش کر دینا. وہ پاور ہمارے پاس اس طرح کی نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ ہم اس کو ہماری, یعنی میڈیا ہو یا ہماری نیشنل اسمبلی ہو یا ہماری کیبنٹ کی کوئی میٹنگ ہو, ہم کیا, یعنی ہمارے وہ خبریں بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں. ڈیبیٹ کرنا تو بات کی بات ہے, ہمارے مسائل ہی اور ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف جیل گیا یا نہیں گیا, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے یا نہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, اور باہر والی طاقتیں بھی ہماری طرف گھور رہی ہیں. یہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ کی, یہ جو وہ ایک بائی پولر آدمی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, آپ اس سے کوئی بھی ایڈونچر کی توقع کر سکتے ہیں. مودی سے آپ کوئی بھی ایڈونچر کی توقع کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے ہماری تیاری کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو لڑائیاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ ہمارے لیے رک جائے گی یا قدرت کے قانون ہمارے لیے بدل جائیں گے. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے.
اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ٹھیک ہے، یعنی ایک ڈولتی ہوئی ناؤ، ایک کٹی ہوئی پتنگ، پھر وہ حالات کے اوپر ہوتا ہے وہ کہاں لے جا کے مارتی ہے، یہ کمپلیٹ قسمت کے اوپر ہے، پلاننگ ہماری دور دور تک نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ انیک ناجی صاحب، کافی دنوں کے بعد آپ ہمارے ہاں تشریف لائے، اور جناب ممتاز بھٹی صاحب، ارسلان بھٹی صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ، آپ جب بھی پروگرام میں تشریف لاتی ہیں ہمارے علم میں اور رہنمائی میں اضافہ کر کے جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔